سوال. میرا سوال ہے کہ آج کل ایک بحث چل رہی ہے کہ قانون کی امینڈمنٹ کے بارے میں، اور اگر ایک مسلمان اپنے قانون کی امینڈمنٹ کرتا ہے، وہ کرسچن لوگ نہیں کر رہے، وہ مسلمان ہی کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس پہلے امینڈمنٹ جو پہلا قانون نافذ ہوا اس کے نتائج دیکھے، اور اس سے دو باتیں میرے سامنے میں آئی کہ ایک تو لوگوں کو خوف اور راز پیدا کیا جائے کہ اب اسلام کی اسٹڈی یا اس کے اوپر سوال و جواب نہ کیے جائیں، ورنہ وہ سوال جواب نہ کیا جائے ورنہ وہ ہم اپنی حقیقت نہ آیا ہوں. اور امینڈمنٹ کرنے والے اگر مسلمان کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو کیوں خطرہ ہے؟ سوال یہ ہے. یہ ہاٹ ٹاپک ہے. میرا پوائنٹ بھی اس پہ ڈفرینٹ ہے دین دا ریسٹ آف دی آڈینس. میں اس پر کی فیور میں ہوں. بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اسلام میں بھی موجود ہے. اب آیا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مس یوز، ٹھیک ہے، اور اس کا تیسرا پہلو ہے کہ بعض ایسی شخصیات بھی پاکستان میں ہیں جو اس کو اسلامی قانون کا حصہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضیاء الحق کا انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے اور گورنر سلمان تاثیر نے تو اس کو کالا قانون کہہ دیا. اب تھوڑا سا سوشل انالیسس کر لیتے ہیں تھیولوجیکل ڈسکشن میں جائے بغیر. پہلی بات تو یہ کہ وہ آسیہ بی بی کا جو کیس ابھی چل رہا ہے جس کے جواب میں یہ امینڈمنٹس کی تحریک چل رہی ہیں. پہلا سوال میں یہ کروں گا جو لوگ امینڈمنٹ کروا رہے ہیں، جب آسیہ بی بی کے اوپر یہ کیس نہیں ہوا تھا تب امینڈمنٹ کیوں نہیں انٹر کی گئی، امینڈمنٹس کی تحریک کیوں نہیں لائی گئی؟ یہ جب کوئی کرسچن پکڑا جاتا ہے تبھی وہ ہوش آتا. پہلے جب 2 سال اپنا وزیر اطلاعات کی صورت کیوں نہیں سبمٹ کی؟ ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی ان کی حرکات سے مائنورٹیز ہی پرابلم میں جائیں گی پھر دوبارہ، کیونکہ اب انہوں نے دوسرا ہے کہ سلمان تاثیر صاحب گورنر ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی جیل میں جا کے اسے اظہار ہمدردی کرنے کی؟ عدالتیں نہیں کھلی. عدالتی کارروائی میں اپنے آپ کو ایک فریق بنا کے عدالت میں جاتے، کہتے تھے اس کے صدر زرداری صاحب کو جو رپورٹ پیش کی گئی بقول اخباری اس کی پٹی گئی کہ جی وہ جھوٹ پر فراڈ پر مبنی کیس بنا ہے. تو کیا وہ جھوٹ اور فراڈ صدر زرداری نے ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ ہوا تھا؟ عدالتوں میں کوئی اتنا اہل یا قابل نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ یہ جھوٹ اور فراڈ تھا. ٹھیک ہے نا. جو میجورٹی سوئی ہوئی ہے اس کو جگانے کی کیا ضرورت ہے گورنمنٹ کو؟ اصل میں بیڑا گرد تو آسیہ کا ہی کر رہے ہیں یہ لوگ کہ وہ کل کو چھوٹ بھی جائے تو اب انہوں نے ریئیکشن میں جو ایک اچھا خاصا لوگوں کو ابھار دیا وہ اس کو ویسے ہی پکڑ کے مار دیں گے. اس نے کی گستاخی کی ہو یا نہ کی ہو. یعنی یہ سیاسی چند کہہ لیں آپ جوکروں کی وجہ سے الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ جس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا پہلا نقطہ نظر ہے کہ یہ سیاسی جو چیلے ہیں ان کو اس وقت کیوں ہوش آتا ہے جب کوئی مسیحی پکڑا جاتا ہے، جب حالات معمولات پہ ہوتے ہیں اس وقت ایک پراپر پروسیس کے تھرو اسمبلی میں بل لا کے اس پہ بحث کریں، لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جب کوئی مسیحی پکڑا جاتا ہے اس پہ سزائے موت اگر کسی نے لوور کورٹس نے کر دی ہیں تو ہائر کورٹس میں اپیل کا حق بھی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوور کورٹس نے سزائے موت دی تو ہائر کورٹس نے اس کو ریجیکٹ کر دی کہ جی کیس میں یہ خرابی ہے. اس وقت جب یہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ امپریشن چھوڑتے ہیں کہ یہ مغربی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے مغربی مفادات کے لیے اس کو ایشو بنا کے اپنے آپ کو مغرب کے سامنے یہ ڈسپلے کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے معاشرے میں رہنے والے اچھے شہری ہیں اور ہم ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. جب یہ خود حکومت میں تھی اس وقت بھی بل اسمبلی میں لے کے پہلی بار. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی اپنی حرکتوں سے بھی مائنورٹیز کو نقصان ہوتا ہے. تو مائنورٹیز کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ یہ سوچیں کہ ان کا دشمن کون ہے، ان کا دوست کون ہے. یہ جتنے میجورٹی میں ہیں ان کو دشمن بنانے میں ان کے دوستوں کا زیادہ کردار ہے. اس بل کو آگے لے کے چل رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 اب رہتی ہے اس کی تھیولوجیکل اسپیکٹ. ٹھیک ہے. مسلمانوں میں آج کل چند ایک لوگ ہیں، 2-3 پرسنالٹیز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں. اب گورنر سلمان تاثیر نے کہہ دی کالا قانون ہے، اس کی تھیولوجیکل حیثیت ہی کیا؟ وہ نہ کرسچن ایکسپرٹ ہے تھیولوجی میں، نہ اسلامک تھیولوجی میں، ایک سیاسی کارندہ ہے. اب وہ محض اپنے صدر کے امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ویسٹ اس کے بچے سارے امریکہ میں پڑھتے ہیں اور وہاں کی آشیرواد لینے کے لیے اس کو بیان جو دے رہا ہے اس کا اصل نتیجہ کیا ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا. تھیولوجیکلی اسپیکنگ اب میرا جو جس پوائنٹ آف ویو کو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں میں وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اس پہ بھی ذرا سوچ بچار کر لیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اس کو مان لیں،
اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کی امینڈمنٹس پہ قانون نہیں ہونا چاہیے. آپ امینڈمنٹس کے لیے بل لائیں اسمبلی میں, اس پہ ڈیموکریٹک انداز میں ڈسکشن کریں, لوگوں کو اظہار خیال کا موقع دیں. اور یہ جب اس پروسیس سے چلائیں گے نا تو جو مخالفت میں کھڑے ہیں وہ بھی ذرا ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر ان کو مخالفت میں کھڑا کر کے ایک تھوڑا سا ہوا پیدا کر کے اور یہ امپریشن دے کے مغرب کو کہ ہم سیکولر ورسز ٹیررسٹ کے ساتھ ایک کلیش سا ڈیولپ ہو گیا بلاسفیمی لاء کے اوپر, اس سے حالات خراب ہوتے ہیں. اب جو میرا نقطہ نظر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. اس کے میں 2-3 چیزیں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1, اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں آپ کو کوئی ایک اسکالر ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. قرآن پاک کی چند آیات کوٹ کر کے اس کو اپنے انداز سے انٹرپریٹ کر کے بعض لوگ کوشش کرتے ہیں یہاں پہ, مگر وہ کسی اسکالر کا نام نہیں لے سکتے. موجودہ دور میں 2-3 کا نام لے لیں گے, مگر میں کہتا ہوں اگر یہ واقعی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے تو کیا 1400 سال تک کسی کو ہوش نہیں آیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ پہلی بات, ٹھیک ہے. دوسری بات, جو لوگ اس کو نہیں مانتے, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ اس کو کیوں نہیں مانتے. کیا یہ سزا بذات خود غیر انسانی ہے؟ اور اگر یہ غیر انسانی ہے تو جنہوں نے بائبل مقدس پڑھی, میں ان کو دعوت دوں گا, آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھ لیں بائبل مقدس کا, نیو ٹیسٹامنٹ پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور کرسچن ہسٹری کو دیکھ لیں. بلاسفیمی لاء ود ڈیتھ پینلٹی ایکسرسائز ہوتا رہا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ سزا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی شریعت میں جائز رکھا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو یعنی تعلیمات کی, اور پولس رسول کے خطوط میں بھی ہے, تفاسیر میں بھی جائیں, اور کرسچن ہسٹری میں چرچ نے بھی اس کو اسٹیبلش رکھا ہے. اب اگر آ کے ان کو تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کر دیا تو وہ ان کا اپنا کرسچن بردرز کا یا کرسچن ریلیجن کا اپنا ایک ایشو ہے, اس پر ہم ڈسکشن نہیں کرتے. تو جہاں تک اس کی لیگیلٹی کا تعلق ہے, یہ اگر غیر انسانی سزا ہے تو خدا کوئی غیر انسانی سزا دے نہیں سکتا, تو یہ ہر شریعت میں نافذ العمل رہی ہے. اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اسلام نے یہ جو سزا رکھی بہت سخت ہے. اب جو امینڈمنٹ کے لیے بل پاس کیا وہ یہ ہے کہ جی اس میں موت کی سزا کو ختم کر دیا جائے, باقی ساری لاگو رکھ دی جائیں. اس کے لیے میں اپنے کرسچن بھائی سے جب کمپیئر کر رہا ہوتا ہوں بلاسفیمی لاء کی پنشمنٹ کو, تو میں کہتا ہوں لیٹس کمپیئر اسلامک پنشمنٹ ود کرسچن پنشمنٹس, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کو میں 1-2 حوالے دے دیتا ہوں, جو آپ اس کو چاہیں تو اس کے بعد دیکھ لیجیے. یہ میری قانون توہین رسالت قرآن مجید اور بائبل مقدس کی روشنی میں, یہ میری پوری کتاب کا مینuscript ہے جو چھپی نہیں ہے, مگر میں اس میں سے آپ کو کچھ ریفرنسز دے دیتا ہوں. فرسٹ ٹائم میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اسٹڈی سینٹر میں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بائبل مقدس کے مطابق کبھی بھی کسی بھی جگہ پر بائبل مقدس نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ ایک اچھے مسیحی کا فرض یہ ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کی اور دوسرے مذہبی شخصیات کی توہین کرے. اس پہ تو سارے اگری کہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق کبھی بھی وہ شخص جو دوسرے مذہب کی توہین کرتا ہے یا انداز بیان تبلیغ میں توہین آمیز رکھتا ہے وہ مسیحی ہو ہی نہیں سکتا, سچا مسیحی نہیں ہو سکتا. جسے اب اس میں آپ کو احبار, کتاب احبار باب نمبر 24 ہے, آیت نمبر 16 ہے. جو کوئی خدا کی توہین کرے اس کی سزا سزائے موت ہے, اور جو کوئی خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے. ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے, خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی. جب پاک نام پر کفر بکے تو ضرور جان سے مارا جائے. تو اکارڈنگ ٹو دا بائبل اگر کوئی خدا کی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا سزائے موت ہے. ایک اور بڑا دلچسپ حوالہ ہے کتاب استثنا, آیت نمبر چیپٹر نمبر 17 ہے, آیت نمبر 11 سے 13. اگر کوئی عدالت میں پیش ہو اور عدالت میں عدلیہ کے جج کے ساتھ بدتمیزی کرے اس کی سزا سزائے موت ہے بائبل مقدس کے مطابق. شریعت کی جو بات وہ تجھ کو سکھائیں اور جیسا فیصلہ تجھ کو بتائیں اس کے مطابق کرنا, اور جو کچھ فتویٰ وہ دیں اس سے داہنے یا بہنے نہ مڑنا. اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے
اور اس کاہن کی بات جو خداوند خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے، اور تو اسرائیل سے ایسی برائی کو دور کر دینا، اور سب لوگ سن کر ڈر جائیں گے اور پھر گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے۔ ہفتہ کے روز، سبت کے دن جو کوئی کام کرے وہ واجب القتل ہے۔ اس کا خروج میں ہے 35 باب ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ حرام سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، زنا کے نتیجے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کی سزائے موت ہے۔ 2 سموئیل 12 باب 14 آیت ہے۔ اور تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا، یعنی اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے اور وہ ریلیجس فگر بھی ہے تو لوگ اس کو یہ نہیں کہیں گے تم برے ہو، کہیں گے یہ دیکھیں کرسچن جا رہا ہے برا آدمی، یا دیکھیں یہ مسلمان ہے۔ تو اس کے حرام عمل کی وجہ سے خدا کے نام کو لوگ برا کہہ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے وہ لڑکا جو تجھ سے پیدا ہوا ہے مر جائے، اور یہی لڑکا حرام سے پیدا ہونے والا اگر بڑا ہو کے کوئی کتاب لکھ دے گستاخی رسول پہ تو اس کی سزائے موت کیوں نہیں ہوگی؟ اگر وہ بچپن میں قابل موت ہے تو بڑا ہو کے کیوں نہیں ہوگا؟ اگر کوئی اولاد سرکش ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، تو کتاب استثناء باب نمبر 21 آیت نمبر 18 سے 21 اس کے لیے اگر وہ سرکشی سے باز نہیں آتا تو فائنل سلوشن اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے بائبل مقدس کے مطابق۔ پھر ایک اور ہے، جو کوئی اپنی ماں باپ کی گستاخی کرے، احبار 20ویں آیت نمبر 9، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ تو ماں باپ کو یہ عزت بخشی کس نے ہے؟ شعور میں یہ کس نے پیدا کی ہے؟ نبی نے، نبی کی تعلیمات تھی۔ تو ماں باپ کی گستاخی کرنے والا قابل قتل ہو اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا قابل قتل نہ ہو، یہ تھیولوجیکل ایسپیکٹ سے میں بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ آیت نمبر 17 ہے، احبار کی 24ویں آیت ہے۔ اچھا، اغوا کی سزا کیا ہوگی؟ اگر کوئی شخص کسی کو اغوا کر لیتا ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے خروج 21واں باب اس کی 16ویں آیت، اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ اسے وہ بیچ ڈالے خواہ اس کے ہاں وہ مل جائے، وہ قطعی طور پر مار ڈالا گیا۔ اغوا کی سزا بائبل مقدس کے مطابق ڈیتھ پینلٹی ہے۔ اور ایک اور بڑا دلچسپ ہے، اس کے بعد میں ختم کروں گا، یہ علیحدہ سے بیسیکلی ٹاپک ہے۔ خروج باب 21 آیت نمبر 22ویں آیت ہے۔ اچھا، اغوا کی سزا کیا ہوگی؟ اگر کوئی شخص کسی کو اغوا کر لیتا ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے خروج 21واں باب اس کی 16ویں آیت، اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ اسے وہ بیچ ڈالے خواہ اس کے ہاں وہ مل جائے، وہ قطعی طور پر مار ڈالا گیا۔ اغوا کی سزا بائبل مقدس کے مطابق ڈیتھ پینلٹی ہے۔ اور ایک اور بڑا دلچسپ ہے، اس کے بعد میں ختم کروں گا، یہ علیحدہ سے بیسیکلی ٹاپک ہے۔ خروج باب 21 آیت نمبر 28 سے 29۔ اگر کسی کا کوئی بیل ہے اور اس نے اس کو لاپرواہی سے چھوڑ دیا اور وہ بیل چڑھتا چڑھتا کسی کو سینگ مارے اور اس سینگ کے لگنے سے اس آدمی کی وفات ہو جائے، تو غلطی کس کی ہوئی؟ جس کا بیل ہے۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے اگر بیل سے کسی کی موت ہو جائے اور مالک کی لاپرواہی ثابت ہو جائے تو بیل مالک سمیت سنسار کیا جائے۔ ہماری شریعت اسلامی میں یہ احکامات نہیں ہیں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کرسچن بھائیوں کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے، کرسچن کمیونٹی کو بھی کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ چند سیاسی کارندوں کو اپنا آئیڈیل بنا کے ان کے پیچھے چل کے میجورٹی کی مخالفت لیں۔ آپ میجورٹی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں اور بتائیں ہمارے پرابلم کیا ہے۔ اب اس کا یہ تو تھوڑا سا میں نے سیمپل دیا، اس کا جو مس یوز ہوتا ہے اس پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ہاں یہ مس یوز ہوتا ہے، اس سے مس یوز میں مسلمان بھی گرفتار ہوئے ہیں، اس مس یوز میں کرسچن کمیونٹیز بھی داخل ہوئی ہیں، یعنی مس یوز کے اوپر جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، تو جب یہ قانون ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اب میجورٹی کو اپنا مخالف بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں آپ نے اسلامی تعلیمات پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آپ ہمدردی نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر مائنورٹی پاورفل ہے تو میجورٹی بھی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا۔ تو آپ کنٹینیوسلی اسٹیٹ آف کانفلکٹ میں رہیں گے، جب آپ کنٹینیوسلی اسٹیٹ آف کانفلکٹ میں رہیں گے
تو آپ کے لیے یہ جگہ جہنم ہی بنی رہے گی. اس کی بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مس یوز، ایک قانون مس یوز ہوتا ہے تو اس مس یوز کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ حل نکالا جائے کہ قانونی سرے سے ختم کر دیا جائے تو پاکستان کا مجھے بتائیے وہ کون سا قانون ہے جو مس یوز نہیں ہوتا. کل کو چور کہے جی مجھ پہ غلط چوری کا مقدمہ ڈال دی، اس قانون کو ہی ختم کریں تاکہ چور سارے آزاد ہوں. قتل کے مقدمے میں کیا وہ سزائیں مس یوز نہیں ہوتی؟ غلط لوگوں پہ قتل کے مقدمے ڈال کے ان کو اندر جیل میں کر دیتے ہیں. تو کل کو یہ کہ جی قتل کے حوالے سے جتنی بھی سزائیں ہیں ساری ختم کر دی جائیں. تو پوری بائبل میں مقدس میں دیکھ لیں، جینیسس سے لے کے ریولیوشن تک مس یوز جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ قانونی سرے سے خدا کا کلام مس یوز نہیں ہوتا. بائبل مقدس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کرتے لوگ. تو اگر کل کو کوئی مسیح اٹھ کے کھڑے ہو جائیں جی بائبل مقدس بین کر دیجیے پاکستان میں، نہ ہوگی نہ مس یوز ہوگا. اس طرح کوئی کہے قرآن پاک مس یوز کرتے ہیں لوگ تو کائنڈلی قرآن پاک کو پاکستان سے بین کر دیجیے، نہ ہوگا نہ کوئی مس یوز کرے گا. اللہ تو مس یوز کو روکنے کے لیے پروسیجرز میں چینج لانی چاہیے. وہ میں ایگری کرتا ہوں، میں مانتا ہوں مس یوز ہوتے ہیں. اگر مس یوز ہونے کے بہانے یہ کہنا کہ یہ قانونی سرے سے اڑا دیا جائے، اس میں میجورٹی نہیں مانیں گے، آپ مائنورٹی میں رہیں گے. اور میجورٹی میں اگر کرپٹ لوگ ہوں گے تو ہیلے بہانے سے وہ دوسرے راستے نکال لیں گے قتل کرنے کے. اگر آپ یہ ختم بھی کروا دیتے ہیں فوراً پریشر کے ساتھ یا مختلف لابی کو انوالو کر کے، تو کیا قتل بند ہو جائے گا؟ صرف عدالت میں میکسیمم سزا ہو جائے گی اور عدالت سے باہر آئے گا تو کون ذمہ دار؟ کیا ایسے آپ کو کیس نہیں پتا ہے جس میں ایک شخص نے غالباً کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی تو تھانے میں حوالات میں بند تھا اور ایک سپاہی نے اس کو گولی مار دی، عدالت تک جانے کی نوبت ہی نہیں ہے. تو جب آپ مذہبی معاملات کو اس طرح لاپرواہی سے ہینڈل کر لیں گے، آپ کرسچن کمیونٹی ہے نا، یہ آپ کرسچن کمیونٹی کا اسلامی کمیونٹی کے ساتھ مل بیٹھیں اور باہمی بھائی چارے محبت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. جب آپ اپنے ساتھ چند نااہل قسم کے سیاسی کارندے لگا لیتے ہیں، جیسے سلمان تصیر ہو گیا، احمقانہ انہوں نے بیان دے دیا، اس بیان کا نقصان کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا، وہ خود کرسچن کمیونٹی کو ہوگا. اور جس کو چھڑانے کی کوشش کریں الٹا اسی کو نقصان ہو سکتا ہے جنرلی بیچاری بے گناہ ہو، کیونکہ میں نے کیس تو نہیں پڑھا، کورٹ میں جائے تو ہو سکتا ہے جنرلی بے گناہ نکل آئے، مگر اب بے گناہ ہو بھی گئی تو جو ان کے بیان نے پبلک ری ایکشن کریٹ کر دیا ہے، کیا وہ چھوڑیں گے اس کو؟ اگر بے گناہ عدالت نے ڈکلیئر بھی کر دیا تو وہ لوگ میجورٹی کی یہی سمجھیں گے کہ جناب انہوں نے فوراً پبلک پریشر یا چند لوگوں نے اس کو سیاسی طور پہ ریلیف دے کے اپنے صدر کا نام بلند کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ جہاں بھی جائے گی پاکستان میں وہ ہمیشہ خطرے میں رہے گی اور اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں رہے. اور اگر وہ چلی بھی جاتی ہے بچ کے تو جو باقی اس کے کرسچن پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ نہیں ہے کیا پاکستانی مخلوق؟ کیا وہ انسان نہیں؟ پھر ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو اس کا بدلہ باقی مائنورٹی سے لیں گے. جس طرح ہم مسلمان جب بابری مسجد پہ حملہ ہوا تھا ہم نے پاکستان کے ہندوؤں کو مصیبتوں میں ڈال دیا تھا بغیر یہ سوچے ہوئے کہ پاکستان کی ہندوؤں کا کہ بیچاروں کا کیا قصور ہے، وہ تو وہاں کی گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے سٹیزن ہیں. ان کے کہنے پہ تو انہوں نے نہیں بابری مسجد کو شہید کیا. ود ان انڈیا کافی لوگ ایسے ہندو تھے جو بابری مسجد پہ حملے کی حمایت نہیں کرتے تھے. تو ہم ایک مائنورٹی گروپ کی زیادتی کا بدلہ دوسروں سے کیوں لیتے ہیں؟ یہ ہمارے ایکسٹریم لوگ ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام اینڈ کرسچینٹی میں تھیولوجیکل سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں، ڈفرینسز بہت کم ہیں. بعض طاقتیں جو سیاسی بھی ہیں اور غیر سیاسی بھی، وہ ہم آپس کو لڑا کے اپنی روٹی کمانے کا ذریعہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. سمپل ایز دیٹ. اتنے ہی خیر خواہ ہیں مائنورٹیز کے، تو جب کوئی کیس نہیں ہوتا تب اس کو پراپر طریقے سے پروسیس کریں. اپنے سیاسی جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے گول میز کانفرنس بلا لیتے ہیں. اس مسئلے پہ علماء کرام گول میز کانفرنس بلائیں، اس میں کرسچن بھی آئیں، پادری بھی ہیں، پوپ بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ آرام سے تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے اگر اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے تو آپ کو زیادہ سپورٹ اس میجورٹی سے مل جائے گی جو ابھی آپ کے اگینسٹ ہے. تو آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ پروسیجرز ہیں. آپ کو جو اس میں جو جینون اسلامی قانون ہے اس میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے والے کی سزائیں موت نہیں ہیں. جو کوئی حضور یسوع مسیح کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے لیے بھی سزائیں موت ہے، کیونکہ جس نے حضور یسوع مسیح کی شان میں گستاخی کی وہ ویسے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس نے دوسرے مذاہب کی الہامی کتابوں کی گستاخی کی اس پہ بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے. یہ چینجز لے کے آئیں پہلے تو قانون میں.
سزائے موت ختم کرانے کے لیے اپنا تحفظ پہ ایڈ کرائیں نا اس میں, ٹھیک ہے نا, یہ چینجز ہونے والی ہیں اس میں. پھر اسلامی تعلیمات میں آپ وہ پڑھیں T.W. آرنلڈ کی کتاب دی پریچنگ آف اسلام. اس میں اسپین میں بعض پادریوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک موومنٹ چلی تھی شہداء کی کہ ہم قاضی کے سامنے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو مارا جائے گا وہ شہید کہلائے گا. اور ہر روز بازاروں میں نکل آتے پادری, تو قاضی جو تھا بیچارہ وہ پریشان ہو گیا, وہ گورنمنٹ بلائی, انہوں نے کہا اس طرح تو ہمارے کو مارتے رہیں گے. انہوں نے پکڑ کے ان کو ان کی موومنٹ کو جیل میں بند کر دیا, قتل کی سزا نہیں دی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے تاکہ پاگل ہونے کا بہانہ دے کے تو ان کو معاف کر دیا جائے. پھر ان کے بعض لیڈرز کو بلایا, سمجھایا کہ بھائی یہ کام نہیں کرو, ہماری شریعت میں یہ سزا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہے ہیں. اس دور میں اسپین میں بعض چرچز ایسے ہیں جو مسلمانوں نے بلڈ کیے ہیں اور بعض مسجدیں ایسی ہیں جس کی کنسٹرکشن میں کرسچن شامل تھے. اتنا پیار اور محبت. تو بعض وہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں زیادہ, جیسے ہمارے یہاں پہ اس دور میں بھی نکل ہے. تو اس کا جو سربراہ تھا موومنٹ کا, بعد میں چرچ نے اس کو سینٹ ڈکلیئر کیا. تو اب مسلمان یہ چیزیں تو نہیں بولتے ہسٹری میں. تو یہ بعض کا شر پسند عناصر مسلمانوں میں بھی ہیں, ہسٹری میں, کرسچن ہسٹری میں بھی ہیں. یہ نہ مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نہ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمیں دونوں سے خبردار رہتے ہوئے اپنے اپنی الہامی کتاب اور اپنے اپنے مذہب کی جینون تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا. یہ بہرحال بہت لمبا ٹاپک ہے, تھوڑا سا میں نے اس کی ڈیٹیل سے بیان کر دیا کہ اس کے یہ پہلو بھی ہیں جس پہ آپ کو سوچنے کی دعوت دی ہے. اگر آپ کو میری باتیں اختلاف رکھتے ہیں, نہیں ماننا چاہتے, تو وہ یہی انٹرفیئر ڈائلاگ ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو احترام سے آپ کو بیان کر دوں. آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر ماننا چاہیں تو مانیں, نہیں ماننا, مگر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی کس سپورٹ گروپ کے ساتھ مل کے آپ کو زیادہ فائدے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جو سپورٹ گروپ ابھی سلیکٹ کیا ہے مائنورٹی نے, اس کے نتائج زیادہ بھیانک اور خوفناک ہوں گے خود کرسچن مائنورٹی کے ساتھ. تو بجائے آپ ان سیاسی قائدوں کے ساتھ چلیں, آپ کو میجورٹی کے اسکالر سے خود مل کے لاہور کے کیتھیڈرل کے جو پوپ ہیں ان کو تو کسی نے نہیں روکا کہ علماء کرام کو بلائیں, چرچ پہ بلائیں, گولمیز کانفرنس کریں. ہم کیوں سیاسی قائدین کی طرف دیکھتے ہیں ایسے معاملات کے لیے کہ ہم ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے. انٹرفیئر ڈائلاگ کی مجلسیں تو ہم کرتے ہیں, تو ہم خود سے ان کو بلا کے انٹرفیئر ڈائلاگ کر کے بیٹھ کے تو ڈسکشن کریں, اپنی اسمبلی میں ڈسکشن کریں, اپنے گھر میں بلا کے ڈسکشن کریں, کیونکہ ہر معاملے پہ یہ ایک دوسرے سے ملتے ضرور ہیں. تو اس معاملے پہ ہم کانفلکٹ اور کلیش میں کیوں آئے؟ تو کانفلکٹ اور کلیش میں آئے بغیر بھی ہزاروں مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں. بلاسفیمی لا بھی حل ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, مگر جب غلط چینل اڈاپٹ کیے جائیں گے تو اس کا نتیجہ خراب نکلے گا, اچھا نہیں نکلے گا. اور کوئی سوال؟ میرا ہی سوال جی اس سائڈ سے